پھر بخاری مسلم میں ایک بڑی حیران کن حدیث ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان جو رازدار رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے اپنے دور خلافت کے اندر، تو وہ وہاں ان کے پاس آئے، تو انہوں نے لوگوں کی موجودگی میں حضرت حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ ذرا مجھے وہ حدیث سناؤ جو تم نے رسول اللہ سے فتنوں کے متعلق سنی ہے کہ حضور کی وفات کے بعد فتنے آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت ساری احادیث ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، میں اس بڑے فتنے کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا، آج کے دور میں آپ سمجھ لیں سونامی کی طرح ایک بڑا فتنہ مسلمانوں کے اوپر نبی الاسلام کے بعد۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا اے امیر المومنین، آپ کو اس فتنے سے کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے آپ تو بے فکر رہیں، آپ کا اس فتنے سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو البتہ فتنوں اور امت کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ نہیں کھلے گا نا وہ فتنے اس امت پہ آئیں گے ہی نہیں۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے بتاؤ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ وہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا، اسے توڑا جائے گا، یعنی زبردستی وہ دروازہ ہٹایا جائے گا جس کی وجہ سے امت کے اوپر فتنے اور آزمائشیں شروع ہو جائیں گی۔ تو بس یہ گفتگو کر کے حضرت عمر وہاں سے چلے گئے۔ اب شاگردوں کو پھر کھلبلی مچ گئی کہ کوڈ ورڈز میں باتیں کر رہے ہیں کہ سمندر کی موجوں کے مانے دیکھ فتنہ آئے گا، ٹھیک ہے جی، اور وہ ایک دروازہ ہے جسے توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا۔ تو آبویس ہے کہ جو پاس لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ آپ لوگ آپس میں جو معرفت کی باتیں کر رہے ہیں یہ ہمیں بھی ذرا بتائیں کہ یہ کیا باتیں آپ آپس میں کر رہے ہیں۔ تو بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ حضرت عمر تو ویسے ہی مجھ سے پوچھ رہے تھے، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس حدیث کے متعلق، اور وہ جو دروازہ ہے نا جسے توڑا جائے گا وہ خود حضرت عمر تھے جنہیں قتل کر دیا جائے گا اور اس امت کے اوپر فتنے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت عمر نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے خواب میں 3 ٹھونگے ماری ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اور یہ ان کا آلموسٹ آپ سمجھ لیں آخری خطبہ تھا جو انہوں نے دیا حج سے واپسی پہ مدینہ شریف کے اندر، اور کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور پھر حضرت عمر نے اپنی لائف کنکلوڈ کر لی۔ انہوں نے کہا میرا معاملہ لگتا ہے قریب ہے۔ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میں قتل ہوں گا۔ ہاں جی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر یہ حضور کے ساتھ احد پہاڑ پہ چڑھے تو وہ کانپنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام نے کہا احد تھم جا، اس وقت تجھ پر نبی، صدیق اور شہداء کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو سارے صحابہ کو پتا تھا، حضرت طلحہ کو بھی پتا تھا میں نے شہید ہونا ہے، حضرت زبیر کو بھی، حضرت علی کو بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت عمر بھی، یہ سب موجود تھے، اور صدیق حضرت ابوبکر تھے، باقی سب شہداء تھے۔ تو مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے مرغے نے خواب میں 3 ٹھونگے ماری ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں اب نہیں بچوں گا۔ بخاری میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا، اور پھر ان کی یہ حالت ہوگی کہ معدہ کٹ گیا تھا، جو کھاتے تھے معدے کے راستے باہر سے ہی نکل جاتا تھا، اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میں اس تکلیف سے ریکور نہیں کروں گا۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان دنوں میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں 6 بندوں کے سوا کسی کو اہل نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے۔ یہ الفاظ ہیں۔ تو جن کو رسول اللہ کی گارنٹی حاصل تھی نا، اب ان کے لیے امرہم شورا بینہم کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور انہوں نے 6 بندوں کے نام لیے، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص۔ ویسے ایک 7واں بندہ بھی تھا عشرہ مبشرہ میں سے، انہوں نے سارے عشرۃ مبشرۃ کے نام لیے جو 10 جنتی خوش نصیب ہیں۔ وہ تھے سعید ابن زید، جو وہ سب و شتم والی ساری حدیثیں جن سے ہیں ابو داؤد میں، سنن نسائی الکبریٰ میں۔ تو وہ چونکہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے اس لیے انہوں نے ان کا نام نہیں لیا، اور پھر اپنے بیٹے کی دلجوئی کے لیے کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھی مشورے میں شامل کر لینا، لیکن اس سے کوئی خلیفہ نہ چنے، کیونکہ وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں چاہتے تھے۔ سیدنا عمر کا قاتل کون تھا؟ نام لیتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں ایرانی تھا جی، ابو لولو فیروز تھا۔ سر ایرانی تو تھا، وہ غلام کس کا تھا؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بخاری میں یہ موجود ہے الفاظ۔ اور پھر اس سے اگلا تلخ پہلو یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ پوری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے راس رہے ہیں۔ اب اگر میں فلنگ دی بلینکس کرنا شروع کروں تو میں عبداللہ ابن سبا والا جو ڈھونگ انہوں نے رچایا ناسبیوں نے، اس سے بہتر سٹوری احادیث کی بنیاد پہ بلڈ کر سکتا ہوں کہ حضرت عمر کے قاتلین کون ہیں، کہ جنہوں نے
پورے اسلامک سسٹم کو نقصان پہنچا کے بعد میں اس کے اوپر قبضہ کیا. اور اس کی سپورٹ میں بخاری کی وہ حضرت عمر کا آخری خطبہ بھی لا سکتا ہوں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6830 نمبر حدیث ہے. حضرت عمر جس سال شہید ہوئے ہیں بس اسی مہینے میں وہ شہید ہو گئے، 26 ذوالحجہ کو. انہوں نے جو آخری حج کیا ہے 23 ہجری میں، تو وہ منا میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اور عبد الرحمن بن عوف کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے آ کے کہا کہ امیر المومنین آپ نے لوگوں کی گفتگو نہیں سنی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمر جب مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے. تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر بیعت کریں گے یہ؟ اور انہوں نے کہا میں ابھی منا میں خطبہ دیتا ہوں اور میں اس ایشو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ چند لوگوں نے بات کیا، پبلکلی اس کو ہائی لائٹ نہ کریں. کون سی یوٹیوب پہ ویڈیو آ گئی ہے؟ اگر یوٹیوب پہ ویڈیو آئی ہوتی نا تو حضرت عمر کا بھی پھر خطاب یوٹیوب پہ ہی آنا تھا. جب فتنہ عالمی ہوتا ہے نا پھر اس کے لیے عالمی بیانیہ آتا ہے. خیر مدینہ شریف واپس آئے، وہاں کے انہوں نے ایک ڈیٹیل خطبہ دیا. 6830 نمبر حدیث بخاری کی، ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بڑی لمبی حدیث ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ کوئی شخص سیدنا ابوبکر کی خلافت کو پلی نہ لے کہ آمدہ بھی کبھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اس طریقے سے خلیفہ چن لیا جائے. یعنی حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر کو بھی کیٹاسٹرافیکلی چنا گیا، جس طریقے سے مشورہ ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہو سکا، لیکن وہ ایک ایکسیپشن ہے کیونکہ امت اس کے اوپر راضی ہوگی. اور پھر دوسری بات، حضرت ابوبکر کے پائے کی کوئی اور پرسنالٹی نہیں تھی کہ امت کوئی کلیم کرتا کہ ہاں جی میں بھی اس لیول پہ آ کے تو میں دعوے دار ہوں. ایون مولا علی علیہ السلام نے بھی ان کو 6 مہینے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا. اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ہے، سیدہ فاطمہ کا قاتل کون، تو آپ دیکھ لیں، میں نے سارے ٹروتھ اس کے اندر ریویل کیے ہیں ایک ایک حدیث کے نمبر ڈسپلے کر کے. تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ چیما گوئیاں جو میں سن رہا ہوں نا کہ عمر مر جائے گا تو فلاں کے، تو ان کا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر تم خلیفہ چنو گے؟ اللہ کی قسم اگر اس طرح ہوا تو پھر اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. جس کی بیعت کی گئی اور جو بیعت لینے والے ہیں یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ خون ریزی کا شکار ہوں. اور حضرت عمر نے اس بیعت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانا کہ جو تلوار کی دھونس پر لی جائے. تو یہ ساری ریولوشن پھر اس کے بعد سیدنا ابوبکر کے دور کے اندر عراق فتح ہوا، پھر سیدنا ابوبکر فوت ہو گئے، سیدنا عمر کے دور میں جو ہے وہ پھر جنگ یرموک ہوئی، رومن امپائر کے خلاف آخری جنگ، جس کے بعد شام مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور وہ کیسر روم شام چھوڑ کے بھاگ گیا. جو صدیوں سے بیٹھے ہوئے تھے وہ پہلے ہی بھاگ گئے. اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد جنگ قادسیہ ہوئی پرشین امپائر کے خلاف. قادسیہ اور ایران پوری کے پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی. اور وہ جناب فلم دیکھیں پھر جو شرموک اور قادسیہ انہوں نے فلمائی ہے. قادسیہ جنگ کے اندر پرشین امپائر کے لوگ اتنے بڑے بڑے ہاتھی لے آئے تھے اور عرب کے گھوڑوں نے ہاتھی دیکھے نہیں ہوئے تھے. مسلمانوں کے گھوڑے ان ہاتھیوں کو دیکھ کے واپس بھاگ جاتے تھے. اور پھر بنو تمیم کے لوگ پیدل گئے اور وہ ہاتھیوں پہ چڑھ کے انہوں نے ہاتھیوں کو نیچے گرایا. ایسے جواں مردی سے وہ لڑے. 8,500 مسلمانوں کی قربانی کے بعد 4 دن تک یہ جنگ لڑی گئی قادسیہ. اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب کیسر ختم ہو جائے گا، پھر قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا. اور ان قریب کسرا بھی ختم ہو جائے گا، پھر قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. سر دیکھ لیں آج 1400 سال ہو چکے ہیں، دوبارہ وہ رومن امپائر بھی نہیں بنی، پرشین امپائر بھی نہیں بنی. یہ پروفیسیز ایسے پوری ہوئی. یہ آپ کو اس زمانے میں فلم پہنچا دے گی. آپ لگیں گے کہ آپ یرموک میں بیٹھے ہوئے ہیں. جناب تھکڑ قسم کی فلمیں نہیں جو ساڑی پاکستان دیا ہوندیاں نے، یہ انہوں نے ڈرامہ سیریز MBC والوں نے بنائی. علمی پوائنٹ نمبر 12 میرے بھائیوں، عرب کے لوگوں میں 2 خامیاں تھیں. نمبر 1 طوائف الملوکی تھی، قبائلی سسٹم تھا. ہر علاقے کا ایک قبیلہ تھا، وہ اپنے علاقے پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا. جیسے افغانستان میں اس وقت کتنا وہ طوائف الملوکی ہوئی ہے. اور وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کی سالوں لڑائیاں جاری رہتی تھی. یہ طوائف الملوکی تھی. ان میں دوسری خامی تھی کہ چٹے، ان پڑھ، امی، جاہل. لیکن 2 خوبیاں بھی تھی سر. پہلی خوبی یہ تھی ان کے اندر کہ پیشن بہت تھا. جس کام کی ٹھان لیتے تھے نا پھر جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ایسے جنگجو لوگ تھے. اور دوسری خوبی تھی وہ ٹف ماحول، ریگستان کے ماحول کے عادی تھے، کئی دن بھوکے پیاسے گزار لیتے تھے. بس یہ 2 خوبیاں جو ہے نا اللہ نے یوٹیلائز کی اور 2 خامیاں دور کر دی. خوبی کیا؟ ٹف ماحول کے عادی اور پیشن. آپ دیکھ لینا ابو جہل نے بھی اپنی گردن کٹوائی ہے آ کے. سر اپنے باطل مذہب کے لیے بھی اس نے جان دی ہے. یہ ان کا تھا حال. کیسے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوریاں دور کی؟ طوائف الملوکی ختم ایسے کی کہ نبی علیہ السلام کی شکل میں ایک لیڈر دیا، سارے قبائل ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے. اور علم دے دیا ان کی اپنی زبان میں. سورۃ المائدہ، سورۃ النساء کوئی پڑھ لے، اس کے سامنے کون سا یہودی عیسائی بول سکتا ہے جس کو سورۃ البقرہ آتی ہو اپنی زبان میں؟ علم ایسے دیا کہ سارے علماء ہی گونگے ہو گئے یہود و نصارہ کے. اور لیڈر ایسا دیا کہ سارے قبائل اس کے نیچے آ گئے. پھر سر انہوں نے رومن اور پرشین امپائر تو الٹ نہیں تھی نا.
لیڈرشپ ایک مل گئی، علم بھی مل گیا، سر پھر ان کا مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ رومن اور پرشین امپائر صدیوں سے تو وہ ایئر کنڈیشن ماحول کے عادی تھے، آج کے دور کے اعتبار سے بات کریں، یہ عرب کے لوگ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، تو انہوں نے اکھاڑ کے پرے پھینکا ان کو ود ان فیو ایئرس، یہ 3-4 سال کے اندر ہی، اور سارے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے الحمدللہ۔ صدیوں کے امپائرز اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیں الحمدللہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 13 وہ ہے میرے بھائیوں کہ اسلام نے صرف رومن اور پرشین امپائر کو نہیں اکھاڑا بلکہ مذہبی جبر کا خاتمہ بھی کر دیا۔ پہلے بادشاہ اپنی عبادت کرواتے تھے، پہلے بادشاہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ صرف ہمارا بادشاہ نہیں ہے، خدا بھی ہے، تو لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اسلام کو ایز اے لاسٹ ریزارٹ تلوار اٹھانی پڑی، تلوار کے بغیر انہوں نے کہاں ماننا تھا؟ صدیوں سے یہ گراوٹ تھی جو ختم نہیں ہوئی تھی، اور اسلام نے جب تلوار اٹھائی جنگ یرموک میں اکھاڑا رومن امپائر کو، اور جنگ قادسیہ میں پرشین کو، تو آپ دیکھ لیں آج کوئی بادشاہ اپنی عبادت نہیں کرواتا، آج ٹرمپ کے سامنے بھی آپ قرآن شریف پڑھا جا رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی سن رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے مذہبی جبر کا خاتمہ اور فریڈم آف ایکسپریشن، پلس ایسا فریڈم آف ایکسپریشن ملا کہ لوگ جو عبادت کیا کرتے تھے، کس کی؟ چاند کی، سورج کی، ستاروں کی عبادت ہوتی تھی نا، ان لوگوں نے کیسے سوچنا تھا کہ جناب وہ چاند پہ بھی انسان قدم رکھ سکتا ہے جس کو وہ خدا مان رہے ہیں؟ اسلام نے کہا بھائی یہ خدا کیا، یہ مخلوق ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ملا۔ یہ ساری آج کی جو انسانی ترقی ہے یہ اس مذہبی جبر کے خاتمے کی وجہ سے ہوئی ہے کہ نہ بادشاہوں کو اپنا خدا ماننا ہے، نہ سورج چاند ستاروں کو، آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں، آپ ان کو مسخر کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی ہے نا، جو انڈین اسکالر ہے، اسلام دور جدید کا خالق، اور ایک انگلش میں بھی کتاب ہے ان کی، دا گاڈ ارائزز، خدا ابھرتا ہے۔ تو یہ جو مذہبی جبر کا خاتمہ کیا ہے اسلام نے رومن اور پرشین امپائر کو ختم کر کے، یہ آپ کو وہ خاتمہ کیسے ہوا یہ عمر سیریز میں نظر آئے گا۔ باقی یہ جو کافروں کا اعتراض ہے کہ جی رومن اور پرشین امپائر کو اسلام نے اکھاڑ دیا، پھر لونڈیوں کا سسٹم، پھر جزیہ لینا، اس کے اوپر مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، بس وہی کتاب ہے پوری تاریخ اسلام کے اندر، الجہاد فی الاسلام۔ پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ دنیا میں اگر کوئی اوتھینٹک کتابیں ہیں تو دو ہیں، الجہاد فی الاسلام اور دوسری خلافت و ملوکیت، دونوں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1979 عیسوی ان کی کتابیں ہیں، تو وہ آپ پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی پتہ چل جائے گا کہ یہ انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں نہیں آیا مکمل طور پہ، اس کا ایپکس آیا سیدنا عمر کے دور میں۔ اور اس میں حکمت کیا تھی؟ یار دنیا میں جتنے بھی جنگجو لیڈر آتے ہیں نا ان کی زندگی میں انقلاب آتے ہیں، سکندر اعظم کو دیکھ لیں، چنگیز خان کو دیکھ لیں، تو لوگ کہتے ہیں لیڈرشپ کا کمال تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے بعد قادسیہ اور یرموک ہوئی ہے، اور اس حالت میں ہوئی ہے کہ آپ کی وفات کے بعد ہزاروں لوگ جو اسلام کے غلبے کی وجہ سے دب گئے تھے دوبارہ سے کافر ہو گئے، کوئی منکرین زکوٰۃ بن گئے، کوئی جو ہے وہ مسلمہ کذاب جھوٹے پیغمبر کے ساتھ جا کے مل گئے۔ اس حالت میں اتنے محاذوں پہ حضرت ابوبکر کو جنگ کھولنی پڑی، حالانکہ بڑے لوگوں نے سمجھایا، لیکن ان کو یقین تھا کہ ہمارے نبی نے وعدہ کیا ہے اور ہمارے نبی سے ہمارے رب کا وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرک اس کا برا مانے۔ سورہ صف آیت نمبر 9۔ ان کو پتا تھا غلبہ ہوگا، اور آپ دیکھ لیں کیسا بھی غلبہ ہوا ہے، اتنے محاذوں کے اوپر لڑے ہیں، اتنے کمزور ہونے کے باوجود، جب ہزاروں لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں اور نبی بھی نہ رہے، پھر بھی اللہ کی تائید تھی نا۔ تو یہ انقلاب نے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام کا انقلاب جو ہے یہ خدا کی تائید کے ساتھ تھا، یہ جنگجو کا انقلاب نہیں تھا۔ ویسے تو آپ کی تعلیمات بھی بتاتی ہیں کہ ایک جنگجو ایسا نہیں ہو سکتا، کافر اعتراض کرتے ہیں نا، اس میں میرا کلپ بھی تھا، وائی وی مسلم ڈو بلیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹو بی اے پروفٹ آف گاڈ ناٹ اے وارئر۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وارئر جنگجو نہیں مانتے، پروفٹ آف گاڈ مانتے ہیں۔ وہ وار تو کرنی پڑی ان بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے، آپ کی زندگی میں انقلاب نہیں آیا، بعد میں آیا، اللہ کی تائید صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تھی۔ اور دوسری چیز آپ کی پیش گوئیاں، آج تک کبھی سکندر اعظم نے نہیں کہا کہ میں جب مر جاؤں گا اس کے بعد یہ ہوگا۔ سر ہمارے نبی علیہ السلام نے جانے سے پہلے بتا دیا کہ میری وفات کے ان قریب فوراً بعد عرب کے اتنے قبائل مرتد ہو جائیں گے، بتا دیا آپ نے، بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیں۔ پھر آپ نے فرما دیا ان قریب کیسر روم ختم ہو جائے گا، قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ رومن امپائر اکھڑ گئی یرموک میں، پھر بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ ان قریب کسرا بھی ختم ہو جائے گا، پرشین امپائر بھی، قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ وہ بھی اس کے 4 مہینے کے بعد جنگ قادسیہ میں گھٹنے ٹیک گئی۔
اور سارے خزانے مسلمانوں کے پاس آ گئے. اور پھر اس کے علاوہ جو پروفیسیز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جمل، صفین، نہروان کے بارے میں ایک ایک چیز بتا دی مولا علی کی حقانیت کے اوپر. سیدنا حسین 50 سال بعد شہید ہوئے، پہلے ہی بتا دیا. یار آپ کسی بندے کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ 50 سال تک زندہ بھی رہے گا کہ نہیں؟ سیدنا حسن گود میں، ان کے بارے میں بتا دیا. پھر 500 600 سال 700 800 سال بعد تک کی پیش گوئیاں بتائیں، جو ہم آج تو ہم ماضی میں چیک کر سکتے ہیں نا. صحابہ نے تو بعد میں دیکھی نا، کئی تو انہوں نے دیکھی بھی نہیں. ایون تاتاریوں کے ساتھ جو جنگیں ہیں، ان کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیثیں پریڈکشنز موجود ہیں، جو صحابہ نے تو صرف سنی تھی، ہم نے تو دیکھ لیا. جب ماضی میں دیکھ سکتے ہیں یہ ساری پروفیسیز پوری ہوئیں. یہ تو سر پھر فرق ہے نا، ایک پروفٹ میں، ایک واریر میں، ایک جنگجو میں اور ایک پیغمبر میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے. یہ غیبی تائید اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھی. اس پہ آپ ایک کتاب ہے 3500 احادیث پر مشتمل ہے، دلائل النبوہ، دلائل النبوہ، امام بیہقی کی کتاب ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ساری پروفیسیز درج ہے کمبائنڈ فارم میں، یعنی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 14، یہ 17 پوائنٹ ہیں، 14 پہ پہنچ چکے ہیں ہم. اس 17 کی نسبت میں نے لی تھی، دن رات میں فرض رکھتوں کی تعداد 17 ہے. میں نسبتوں سے چلتا ہوں، ہم بھی نسبتوں کو مانتے ہیں، جس پہ اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے. 2 فجر کی فرض، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، اس 17 کی نسبت سے. علمی پوائنٹ نمبر 14، میرے بھائیوں، عمر سیریز دیکھنے کے بعد آپ کو سیرت النبی پہ کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. ویسے آپ پڑھیں گے بھی تو اس میں بھی اس لیول کی انفارمیشن نہیں ہوتی، اور آج کل کتابیں کون پڑھتا ہے؟ ہاں، اس فلم کو دیکھ کے ہو سکتا ہے کسی کو کتاب پڑھنے کا شوق ہو جائے، اور کتابیں آپ پڑھیں بھی آپ بھول جائیں گے، لیکن فلم کے بعد آپ کو ایک ایک سین یاد رہے گا، وہ بھولے گا ہی نہیں. لوگوں نے کتابیں، ہمارے علماء نے تو اکثر تاریخ پڑھی نہیں ہوئی بیچارے، وہ قرآن و حدیث میں کمزور ہیں، تاریخ تو بیچاروں نے پڑھنی کوئی نہیں. ان سے آپ ذرا عام علماء سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ قادسیہ اور یرموک کیا تھی، کب ہوئی تھی، کیوں ہوئی تھی، کس نے لیڈ کی تھی، تو انہیں پتہ لگ جائے گا. لیکن عمر سیریز جس نے دیکھی ہوگی وہ بتا دے گا جی یرموک کو ابو عبیدہ نے لیڈ کیا تھا رومن امپائر کے خلاف، اور قادسیہ کو سعد بن ابی وقاص نے کیا تھا پرشین امپائر کے خلاف. ان کو تو امپائرز کا بھی نہیں پتا. ویسے سارے کہتے ہیں او جی مسلمان نے پوری دنیا دے حکومت کی تھی ہے، پوچھو نا کس طرح کی تھی، کدوں کی تھی، پتہ کچھ بھی نہیں. وہ سمجھے مغلوں نے حکومت کی تھی ہے، اور یہ تو بچے ہیں، اصل تو حکومت اس وقت ہوئی ہے، اسی کا کھٹیا کھاندے رہے 1000 سال تک. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. تو کتابوں کی انشاءاللہ تعالی ضرورت ختم ہو جائے گی سیرت النبی کے اوپر. بچوں کو بھی دکھائیں، گھر والوں کو بھی دکھائیں. اب تو انشاءاللہ اردو ڈبنگ والا معاملہ بھی ہو گیا. علمی پوائنٹ نمبر 15، میرے بھائیوں، میرے وہ مسلمان بھائی جو روزانہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلم دیکھ کے ہی رات کو سوتے ہیں خوب گناہ کما کے، وہ تھوڑا ٹائم عمر سیریز کے لیے بھی نکال لیں. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ جو بندہ عمر سیریز دیکھے گا نا، بس ایک قسط میرے کہنے پہ شروع کر دیں، پھر آپ اس کو ختم کر کے ہی اٹھیں گے. 40 منٹ کی 30 اقساط ہیں، آخری قسط جو ہے وہ 1.25 گھنٹے کی ہے تقریباً، باقی 40 منٹ وہ اپنا آپ منوائے گی جی، آپ کو زمانے میں پہنچا دے گی. اور یقین کریں کوئی بندہ وہ فلم دیکھ رہا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل رہے ہوں، ایک دفعہ نہیں، میں 20 دفعہ ایک سین کو بھی دیکھا ہے نا، انسان اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا. واقعی انہوں نے اس زمانے میں پہنچا دیا ہے. ابو جندل کے اوپر جو ظلم ہو رہے تھے وہ دکھائے ہیں انہوں نے. حضرت بلال حبشی کو جو تکالیف اٹھانی پڑی وہ انہوں نے دکھائی ہیں. سہیل ابن عمر کے بچوں نے جب اپنے باپ کے لیے حدیبیہ، اس پہ صلح حدیبیہ کے پہ جو آیا تھا سہیل ابن عمر، تو اس کے لیے جب پناہ لی ہے فتح مکہ کے موقع پر، تو وہ نظر آتا ہے کہ آپ وہاں موجود ہیں. انہوں نے اس زمانے میں پہنچا دیا. جنگ جو یرموک ہوئی، قادسیہ ہوئی، وہ انہوں نے اس زمانے میں پہنچایا. جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب جھوٹے پیغمبر کے خلاف ہوئی، وہ یمامہ میں انہوں نے آپ کو پہنچا دیا ہے. بدر اور احد کے اندر انہوں نے پہنچایا ہے. آپ کو لگے گا آپ بھی بدر و احد میں موجود ہیں. خندق میں کیا کیا ہوا، کس طرح بنو قریظہ نے بد عہدی کی، وہ ساری چیزیں انہوں نے فلما دی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں بھی نا 10 دفعہ بھی، پھر بھی یاد نہیں رہتی. فلم دیکھیں گے آپ وہ بھولیں گی نہیں. یہ ایک ایسی یعنی انہوں نے نیکی کی ہے. اور اس میں پھر آپ دیکھنے کے بعد نا صحابہ کرام کی قربانیوں کا آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ان کی قربانیاں تھی جو دین ہم تک پہنچا ہے. ان کی بہادری، قربانیاں اور صبر. سر قادسیہ پہ جو 8,500 مسلمان شہید ہوئے ہیں، ان کے بیوی بچے نہیں تھے پیچھے. ہر جنگ میں جاتے تھے تو الوداعی ملاقات کر کے جاتے تھے. ہم پہ تو یہ آزمائشیں آئی نہیں ہیں سر. ہمیں تو ویڈیو پہ کوئی گالی نکال دے تو ہم کہتے ہیں ہم نے دین کا کام ہی نہیں کرنا، ہماری جان کو خطرہ ہے، ٹھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور جو میدان جنگ میں جاتے تھے، اور ایسی جنگ میں جس میں یا آپ نے مرنا ہے یا سامنے والے نے مرنا ہے، تیسری تو گل ہونی کوئی نہیں. چھپ چھپا کے تو جنگیں آئی نہیں تھی سامنے. خالد ابن ولید کے ہاتھ پہ یرموک میں 9 تلواریں ٹوٹی تھی. آپ دیکھیں یرموک اس میں عمر سیریز کے اندر کہ وہ بندہ کیسے آگے جا کے خود لڑتا ہے، ان کے لیڈر کو مارتا ہے جا کے. آپ خالد بن ولید کا نام ہی سنا ہے نا صرف، وہ آپ کو پھر نظر آئے گا کہ جنگ یمامہ میں انہوں نے کس طریقے سے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے. اور یرموک میں قعقاع کا نام ہی سنا ہے نا لوگوں نے،
وہ قادسیہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کیا. تو وہ انشاءاللہ یعنی آپ کے سامنے وہ وجد امیز مناظر آئیں گے انشاءاللہ. علمی پوائنٹ نمبر 16. اب رہی تھوڑی مولویوں والی باتیں بھی ہو جائیں. اتھینٹسٹی والا مسئلہ کہ جی یہ کیا اتھینٹسٹی ہے کہ جو کچھ فلمایا یہ ایسے ہی ہوا تھا, کہ یہ باتیں اسی طرح ہوئی ہیں, یہ ابھی ہالی ووڈ کی طرح ایک جعلی فلم ہی بنا دی ہے. ایسے نہیں ہے. ویسے تو اللہ کی وجہ سے میں نے دیکھ لیا تھا اور میری کریڈیبلٹی لوگوں کے سامنے کتاب و سنت کے دلائل میں تو موجود ہے, میں اس کو اتھینٹیکیٹ کرتا ہوں کہ الحمدللہ ٹھیک ہے. باقی کئی معاملات میں کچھ ضعیف واقعات ملتے ہیں, وہ واقعات ضعیف ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کو عملی تواتر حاصل ہوتا ہے, اس کے لیے سند کی ضرورت نہیں رہتی. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو اپنے بستر پہ حضرت علی کو لٹا کر گئے, یہ مسند احمد میں لیکن کمزور روایت ہے, لیکن اسے عملی تواتر حاصل ہے. اسی طریقے سے سیدنا عمر کے اسلام لانے کا واقعہ اگرچہ وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے لیکن عملی تواتر حاصل ہے. یہ چیزیں انہوں نے ڈالی ہیں بیچ میں. چلیں کسی کو اگر دو چار چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, موجود ہیں وہ. اوورآل الحمدللہ انہوں نے اتھینٹک چیزیں الحمدللہ اس کے اندر ڈالی ہیں, اور اس کو جو کنسلٹینسی پرووائڈ کی ہے نا وہ کسی للو پنجو کی نہیں ہے. اس وقت دنیا میں ان دو بندوں کے پائے کا نہ کوئی عالم دین ہے نہ کوئی ہسٹورین ہے. نمبر 1 ڈاکٹر یوسف القرضاوی, مفتی اعظم قطر, 90 سال عمر ہے ان کی, ٹھیک ہے جی. ان کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں. اسلام میں حلال و حرام ان کی کتاب ہے جو سعودیہ میں آخری سالوں میں علماء کو پڑھائی جاتی ہے, جدید سائنسی جو اس وقت فقہی مسائل آ رہے ہیں اس کے اوپر. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک, باقی لوگ تو صرف ان کی باتیں کوٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر یوسف القرضاوی جا کے گوگل میں لکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی بڑی چیز ہے. وہ کنسلٹنٹ ہے اس عمر سیریز کا. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا, اور انہوں نے تو ایسی چیز کا ارادہ کیا تھا جس میں یہ کامیاب نہ ہو سکے. یہ ہے جی وہ قاتلانہ حملہ. اس کے کانٹیکسٹ میں مسند احمد میں بڑی لمبی حدیث ہے, اس کا کچھ حصہ صحیح مسلم میں بھی ہے. 7035 اصحاب العقبہ, گھاٹی والے ساتھی رسول اللہ کے. ظاہر ہے قانوناً تو وہ اصحاب ہی تھے. جب نبی الاسلام غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے, یہاں سے تو حضور کے ساتھ وہ رومن امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے گئے. حضور کے ساتھی راستے میں انہوں نے پلان کیا کہ سفر کے دوران ایک تنگ گھاٹی آتی ہے, اس میں ایک وقت میں ایک ہی سواری گزر سکتی ہے. بس ہم اس موقع کو غنیمت جانیں گے جب حضور کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں ہوں گے, اور اس ٹائم پیریڈ میں ہم رسول اللہ کی سواری کو ہانک کر بلندی سے نیچے گرا دیں گے. وہ گھاٹی ایسی تھی کہ اس کے آگے کھائی بھی تھی, تو ہم نبی الاسلام کی سواری سمیت آپ کو نعوذ باللہ گرا دیں گے. اب مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ وہ جب گھاٹی آئی تو اس وقت صرف 2 صحابہ حضور کے ساتھ تھے, بالکل انہوں نے ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑا, بس اتنی جگہ تھی. حضرت عمار ابن یاسر, حذیفہ ابن یمان, یعنی حضور کو بھی پتا تھا یہ میرے 2 مخلص ساتھی ہیں, ان کو حضور نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا. وہ آپ کی سواری کے آگے آگے چل رہے تھے, ایک پیچھے تھا ایک آگے تھا. جب ان 12 بندوں نے حملہ کیا تو ان 2 بندوں نے اتنی جانساری دکھائی کہ ان کو بھگا دیا. اس وقت پھر نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے, آپ نے حذیفہ کو بلا کے کہا کہ تو نے میرے لیے جان دھاڑ کی بازی لگائی ہے نا, پھر میں تجھے اپنا رازدار بناتا ہوں, صرف تجھے بتاؤں گا اور کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ 12 بندے جنہوں نے نقاب کیے ہوئے تھے یہ لوگ کون تھے جنہوں نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا. حالانکہ صحابہ کرام کے لیے سب سے جو کریٹیکل ایشو تھا نا وہ یہی تھا کہ ہمارے اندر منافق کون ہے, کیونکہ اس زمانے میں تو علم غیب نہیں ہوتا تھا نا. یہ تو عبد القادر جنانی اور بعد کے لوگوں کو علم غیب ہوا ہے نا کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے. صحابہ کرام کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ پوچھتے تھے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ سارے ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں, ساروں کی داڑھی ہیں. اور عبداللہ ابن ابی تو وہ ہے کہ جو جمعے کے خطبے سے پہلے کھڑے ہو کہتا سی دھیان نال سنو جو اللہ نبی فرماندے نے. جو بڑے بڑے کھڑپینچ جو مسجدوں کے چودھری تھے وہ مطلب وہ آگے آگے ہوتے تھے. ایک عبداللہ ابن ابی کی بات کھل کے سامنے آئی نا, باقیوں کے تو نام بھی نہیں کھلے. تو حذیفہ ابن یمان کو نبی الاسلام نے وہ نام بتا دیے, اور بخاری میں امام بخاری نے جو حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر اور عبداللہ ابن مسعود ان تینوں کے اوپر ایک چیپٹر باندھا ہے, فضائل صحابہ والے چیپٹر کتاب المناقب میں. اور وہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ ابو درداء کو ملنے کے لیے ایک شخص کوفے سے شام جاتا ہے کتنے ہفتوں کا سفر کر کے, اور وہ کہتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں, اور یہ حدیث میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے, اور کہتے ہیں میں نے نماز پڑھ کے نہ اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنے کسی نیک بندے سے ملا دے. تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد مسجد میں ایک صاحب وجاہت شخصیت داخل ہوئی, یعنی بڑی ان کا اٹریکٹفل پرسنالٹی تھی. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے, تو بتایا گیا یہ ابو درداء ہیں اصحاب صفا میں سے, اور اتنے
लाडले साहबी नबी इस्लाम के, दुनिया को 3 तलाकें दी हुई कि जब रोमन अंपायर गिरी है तो चीफ जस्टिस शाम का अबू दरदा को लगाया हजरत उमर ने, और पर्शियन अंपायर गिरी तो उसका चीफ जस्टिस वहां पे कूफा में इब्ने मसूद को लगाया। अबू दरदा और इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम। तो कहते मैं जाके मिला और मैंने कहा मैंने तो अभी अल्लाह से दुआ की थी कि किसी नेक बंदे से मेरी मुलाकात हो, क्योंकि मैं स्पेशल सफर करके शाम आया हूं कि यहां पे भी हुजूर के कुछ सहाबा शिफ्ट हुए हैं, तो मेरी अबू दरदा से मुलाकात हो गई। अब देखें यहां पे किसी बड़े आदमी को कोई मिले और वो अपनी तारीफ सुन के कितना खुश होता है। और ये दरवेश सहाबा अबू दरदा कहते हैं कहां से आए हो? कहा कूफे से। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा कूफे से आए हो? और ये हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, क्योंकि इब्ने मसूद जिंदा थे अभी। हजरत अली के दौर में तो इब्ने मसूद नहीं थे, वो 33 हिजरी में फौत हुए। हजरत अली जो है 35 हिजरी में खलीफा बने, लिहाजा कूफे में हजरत अली नहीं थे। हजरत अली तो मदीना शरीफ थे, हजरत उस्मान भी वहां थे। तो उनका कूफे से आए हो तुम? क्या कूफे में वो शख्स मौजूद नहीं है कि जिसकी जुबान को अल्लाह के नबी ने शैतान से महफूज करार दे दिया है? अम्मार इब्ने यासिर उनका थे। उनका क्या रसूलुल्लाह के राजदारों में से एक राजदार जो हुजूर के ऐसे राज जानता है कि जो और किसी को नहीं पता, वो शख्सियत कूफे में मौजूद नहीं थी? हुज़ैफा इब्ने यमान उनका थे। फिर उन्होंने कहा कि साहिबुन नालैन, सफरो हजर में हुजूर की जूतियां उठाने वाला खुश नसीब इब्ने मसऊद, क्या वो कूफे में नहीं थे? उनका थे। तो उन्होंने कहा जब ये 3 लोग मौजूद थे तो तुम शाम में क्या करने आए हो मेरे पास? हालांकि अबू दरदा का भी कोई लेवल कम नहीं था, लेकिन साहबा इतने डाउन टू अर्थ थे कि वो अपने से जो अपने लेवल के या अपने से जो लायक लोग थे उनका रिगार्ड करते थे। तो वो बुखारी में अल्फाज हैं कि ऐसा शख्स जिसके पास रसूलुल्लाह का राज है। और मुस्लिम शरीफ में अल्फाज हैं 7035 नंबर हदीस के हुज़ैफा इब्ने यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी इस्लाम ने मुनाफिकीन के नाम बताए, और अम्मार इब्ने यासिर से कोई शख्स आके पूछता है, मुस्लिम के अल्फाज हैं कि ये जो आपने इरादा किया है कि आप इन जंगों में अली का साथ देंगे, जंगे जमल में और सिफीन में भी इरादा रखते हैं, तो क्या रसूलुल्लाह ने आपसे कोई फरमाई थी ये बात? तो उन्होंने कहा नबी इस्लाम ने हमसे कोई ऐसी बात इरशाद नहीं फरमाई स्पेसिफिकली, सवाए एक ऐसी बात के कि जो हमारे इल्म में नहीं है, वो सिर्फ हुज़ैफा को पता है, और वो 12 मुनाफिकीन के नाम है जिन्हें अस्हाबुल अक़बा कहा जाता है। और रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि उनमें से 8 ऐसे हैं कि जिनके कंधों के दरमियान कमर पे एक दुबैला फोड़ा निकलेगा और उसकी गरमाइश वो अपने सीने में महसूस करेंगे और इस तकलीफ में दुनिया से जाएंगे, लेकिन मैं उनको नहीं जानता, वो सिर्फ हजरत हुज़ैफा जानते हैं। वो एक खास बात है जो उनको बताई गई थी। और उसके पीछे स्टोरी ये थी कि हुज़ैफा इब्ने यमान और अम्मार इब्ने यासिर ये 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने नबी इस्लाम की जानिसारी से हिफाजत की ग़ज़वे तबूक के मौका पर, उसका जिक्र है। मौला अली चूंकि हुजूर के साथ यहां नहीं थे क्योंकि आप तबूक पे साथ नहीं गए, वो पहला और आखिरी मौका था। बुखारी मुस्लिम में आया, हजरत अली रो पड़े, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं मदीने में नहीं रुक सकता आपके बगैर, मैं आपके साथ रहूंगा। ज़ाहिर है हुजूर की लाइफ को थ्रेट तो था। तो नबी इस्लाम ने फरमाया तुम इस बात पे खुश नहीं कि तुम्हारी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। यानी मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई तूर पे गए थे तो अपने भाई को हारून को छोड़ के गए थे, तू मेरा वो भाई है जिसे मैं अपनी जगह छोड़ के जा रहा हूं। तो ये इतनी बड़ी फजीलत वहां पर इरशाद फरमाई, लेकिन साथ फरमा दिया मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं, यानी उम्मती नबी भी कोई नहीं। तो अगर मौला अली उम्मती नबी नहीं तो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल तो शाही कोई नहीं, सीधी सी बात है। तो उसके बाद अगर कोई हुजूर के इस तरीके से बड़े क्लोज लाडले लोग जिनको हुजूर ने अपने साथ रखा हुआ है ना, वो देख लें अम्मार इब्ने यासिर और हुज़ैफा इब्ने यमान। हुज़ैफा इब्ने यमान जो है ना, ये हजरत अली की खिलाफत के शुरू के दिनों में ही पहले 40 दिन के अंदर फौत हो गए थे। इन्होंने सिर्फ शुरू के दिन पाए हैं, लेकिन इन्होंने मरते हुए अपने बेटे को वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद जब तुम फितने देखो, और फितनों की जितनी हदीसें हैं वो भी हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने रवायत की हुई है, आपको पता है, जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि हुज़ैफा इब्ने यमान कहते हैं कि लोग तो हुजूर से और सवालात करते थे, मैं फितनों के बारे में हमेशा पूछा करता था, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ चस्का था, कोई वीलॉग बनाना था, नहीं, इसलिए कि मैं उन फितनों में मुब्तला ना हो जाऊं। यहां पे लोग वो दज्जाल और याजूज माजूज के ऊपर वीलॉग्स बना रहे होते हैं और लोगों को बता रहे होते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, बस सिर्फ एक बात करनी है, वो दज्जाल आएगा तो पता लगेगा कि केड़ा बुजुर्गां दा मनने वाला सब तो बड़े बुजुर्ग दज्जाल ना लग जाएगा, और कौन कुरान हदीस का मानने वाला उस दज्जाल को पहचान लेगा। तो हुज़ैफा इब्ने यमान कहते हैं कि मैं हुजूर से फितनों के बारे में पूछता था। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि एक दफा हजरत उमर अपने दौरे खिलाफत में हुज़ैफा के पास आए, वो अपने शागिर्दों में बैठे हुए थे, और
حذیفہ سے کہا کہ ذرا مجھے فتنوں سے متعلق وہ حدیث سناؤ نا تم. یعنی حضرت عمر بھی فتنوں والی حدیث حذیفہ سے سن رہے ہیں. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کون سے فتنے والی؟ ان کا وہ جو بڑا فتنہ آئے گا. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ کو تو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اب یہ کوڈ ورڈز میں باتیں ہو رہی ہیں اور بات باقی سٹوڈنٹس بھی سن رہے ہیں. صرف حضرت عمر کو پتا ہے کہ وہ کس لینگویج میں بات کر رہے ہیں اور حضرت حذیفہ کو. تو حضرت عمر نے کہا نہیں وہ والا فتنہ جو سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا. تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کو تو اس فتنے سے خطرہ ہی نہیں ہے. تو فتنہ شروع اس وقت ہوگا کہ جب نبی الاسلام نے فرمایا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے, جب اسے توڑ دیا جائے گا تو اس کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے. اتنی حدیث حضرت حذیفہ نے بیان کی. حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. اب وہ ساتھی پوچھنے لگے کہ حضرت یہ آپ کیا کوڈ ورڈز میں باتیں کر رہے ہیں, کون سا فتنہ, کون سا دروازہ؟ پھر حضرت عمر نے یہ بھی پوچھا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ انہوں نے کہا جی وہ دروازہ توڑا جائے گا, وہ کھلے گا نہیں, نیچرل نہیں ہوگا, اسے کوئی توڑے گا. تو جب وہ چلے گئے تو پھر حضرت عمر کے جانے کے بعد باقیوں نے کہا یہ آپ جو آپس میں راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں ہمیں بھی بتائیں کوئی. انہوں نے کہا کہ وہ دروازہ حضرت عمر خود ہیں اور وہ مجھ سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو قتل کیا جائے گا تو امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ حدیث بھی حضرت حذیفہ روایت کر رہے ہیں. اور وہ جو حدیث ہے نا مسند احمد کی کہ جب تک اللہ چاہے گا میرا وجود رہے گا, پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا, پھر خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی, اس کے بعد پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی, پھر جابر حکمران, اور جس کو ڈاکٹر سرار صاحب کہتے تھے ملکن عاضن, اپنے دشمنوں کو کاٹنے والی. اس حدیث کے راوی بھی حذیفہ ابن یمان ہے. نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ مجھے حذیفہ ابن یمان نے یہ حدیث سنائی تھی کہ خلافت کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی, یعنی وہ خلافت راشدہ سیدنا ابوبکر, عمر, عثمان, علی اور حسن ابن علی کے بعد. تو یہ حذیفہ ابن یمان کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے. تو یہ حضرت علی کی خلافت کے شروع کے دنوں میں جو ہمیں صحابہ پہ حالات زندگی پہ کتابیں ملتی ہیں, یہ 40 دن کے اندر فوت ہو چکے تھے. اسود الغابہ کتاب ہے, الاصابہ امام ابن اثیر کی کتاب کی شرح ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے. تو ان کا ایک بیٹا تھا محمد بن حذیفہ, اس کو انہوں نے نصیحت کی تھی کہ میرے بعد اب فتنوں کا ایشو شروع ہونے والا ہے بڑے لیول پہ. تو انہوں نے کہا ابا جی نصیحت, انہوں نے کہا نصیحت ہے کہ علی کے ساتھ رہنا. اس لیے دیکھیں ناسبی جب کتابیں لکھتے ہیں نا, ہمارے جیلم سے بھی وہ خبیث فیض عالم صدیقی, اس نے محمد بن حذیفہ کو حضرت حذیفہ بن یمان کی بڑی توہین کی ہوئی ہے کہ یہ فتنہ گار ہے اصل میں, کیونکہ حذیفہ ابن یمان کا جو بیٹا تھا محمد, وہ کلیئر کٹ لوگوں کو بتاتا تھا کہ میرا باپ رازدار رسول ہے اور میرے باپ نے مجھے کہا ہے کہ جب فتنے ہونا تو علی کے ساتھ رہنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ لیں کہ علی کے مخالفین کس درجے پہ لائی کرتے ہیں کہ جب رازدار رسول اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہا ہے کہ جب فتنے آئیں گے نا تو جس نے سب سے زیادہ حضور کی بات سنی ہوئی ہے نا, یعنی میں نے فتنوں کے بارے میں, تو بچنے کا ذریعہ ایک ہے کہ حضرت علی کے ساتھ رہنا ہے ہر معاملے میں. وہ جو حاکم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اور قرآن ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملیں گے قیامت تک. تو یہ ساری حدیثیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, چونکہ یہ رسول اللہ پہ قاتلانہ حملے کے حوالے سے بات تھی. نبی علیہ السلام پہ اس کے علاوہ بھی قاتلانہ حملے ہوئے. ہجرت کی رات ہوا, اسی طریقے سے ایک دفعہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے, تو ایک عرابی نے وہ تلوار آپ کی پکڑ لی تھی کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ بچائے گا. تو اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا. اس قسم کے اور کئی واقعات ہیں, کچھ جینون ہیں, کچھ بنائے ہوئے لوگوں نے, کچھ غالی رافضیوں نے بنا دیے کہ رسول اللہ کو زہر دیا تھا. بخاری میں آتا ہے حدیث لدود, وہ دوائی ٹپکائی گئی تھی, یہ کہتے ہیں زہر دے دیا. تو میں نے اس کا بھی جواب دیا تھا. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے, رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ شہید ہوئے ہیں زہر کی تکلیف کی وجہ سے, لیکن وہ آنری شہادت تھی. وہ خیبر کے موقع پہ زہر دیا گیا تھا, 4 سال بعد اس کا اثر آ گیا تھا, بخاری میں آتا ہے. تو اس میں نے یہ والا جو قاتلانہ حملہ ہے نا تبوک کے موقع پہ, وہ بھی ڈسکس کیا تھا. ہجرت کی رات والا ایشو اور باقی ایشوز بھی وہ آپ دیکھ لیں جسے شوق ہے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا, اور انہوں نے تو اس چیز کا ارادہ کیا جسے وہ پا نہیں سکے, یعنی اللہ نے حفاظت کی. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, جو قرآن میں ہے, اے نبی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ, کیا انہیں یہی برا لگا نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا. یہ ویسے ٹونٹ کے طور پہ بات ہو رہی ہے کہ انہیں یہی بات بری لگی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیوں ہو رہا ہے, اتنے احسان فراموش ہیں. نبی علیہ السلام مال غنیمت میں بھی انہیں حصہ دیتے تھے, حالانکہ نبی علیہ السلام کو اندازہ تو تھا کہ کتنے پکے مومن ہیں,
لیکن حضور کوشش کرتے تھے تالیف قلب کے لیے شاید پلٹ آئیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے ٹکڑے کھا رہے ہو، اس کا رزلٹ تم نے یہ نکالا ہے نمک حرامی کے لیے کہ تم بجائے وفاداری کرنے کے لیے سامنے آتے تم نمک حرامی پہ اتر آئے ہو. یہی تمہیں برا لگا کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں تو یہی ان کے حق میں بہتر ہوگا. ابھی بھی انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے کہ ابھی بھی پلٹ آؤ. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر روگردانی کریں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پھر اس روئے زمین پہ نہ کوئی ان کا دوست ہوگا نہ کوئی مددگار اور پشت پناہ. اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ انہیں ذلیل کرے گا، اور اللہ نے ذلیل کیا، انہیں منہ چھپاتے پھرتے تھے. پھر وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا اپنے فضل سے، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم ضرور بالضرور دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں گے. ہوتا ہے یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں جی ایک بار لگ سیدھا ہو لین دو، دیکھو پھر تسی انشاءاللہ تعالی. ہاں مسجد تے ہر مسلمان نے مرنے تو پہلے بنوانی ہے. خدا دا نہ ہے پہلے ہی بہت مسجداں نے نمازی بناؤ، جو کہ نا میں نے مسجد بنوانی ہے اس کو کہ مسجدیں زیادہ ہیں یار، نمازی بناؤ، موحدین بناؤ، ایفرٹ پٹ کرنی ہے اس پہ کرو. تو اس وقت تو یہ بڑا قسمیں اٹھا کے کہتے تھے کہ ایک بار اللہ میرا ہاتھ کھول دے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرما دیا انہیں، بخلوا بہ، تو اس میں کنجوسی کرنا شروع کر دیا. اور یہ آج تک یونیورسل ہوتا ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پیسہ آتا ہے تو ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں امیر لوگوں میں ایک بڑی عجیب روش ہے، رمضان میں افطاریاں کرا دیں گے بڑے لیول کی. اگر کوئی دیندار آدمی انہیں بتائے کہ بھائی آپ کا کروڑوں اربوں کا بزنس ہے، کبھی زکوٰۃ کیلکولیٹ کی ہے آپ نے؟ آگے سے جواب دیتے ہیں جی اللہ نے بے صحابہ دیتا ہے، اسی بھی صاحب تو بغیر اللہ کی راہ خرچ کرنے ہیں. اپنی طرح سے یہ نیکی بتا رہے ہیں، بے صحابہ خرچ کرنے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے صاحب کیا نا تو ہم تو آٹے میں نمک بھی نہیں دے رہے، اور اس کے اوپر عزت ویل کر رہے ہیں. تو ان سے آپ پھکی کے طور پہ یہ کہا کریں کہ کیا دنیا میں حساب و کتاب کے بغیر کوئی کام چلتا ہے؟ یعنی تمہارے سے کوئی چیز خریدنے آئے تو اس کی مرضی جتنا مرضی دے دے، یہ کوئی قیمت ہوتی ہے جسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے اس میں سے اتنا چھوڑ دو یا اتنا مزید لے لو. بے صحابہ دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے؟ اللہ نے کوئی چیز حساب و کتاب کے بغیر رکھی ہے؟ نمازیں تو 5 رکھی ہیں، ہر نماز کی رکعت مخصوص کی ہے. آج کوئی فجر کی 2 کی بجائے 3 پڑھے، اس کی 2 بھی نہیں ہوگی. دنیا میں تو ہوگا نا کہ چلو 2 ہو جائیں گی اور 1 فالتو ہو گئی. اللہ کہہ رہا ہے تینوں فارغ، کیونکہ میں نے تو یہ بتائی نہیں. فالتو پڑھ کے بھی فارغ، کیونکہ نبی کے طریقے پہ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں بھائی، طواف کعبہ کے چکر ہیں جو 7 ہیں، ایک بھی کم ہو جائے طواف نہیں ہوتا، ایک رکعت کم ہو جائے نماز نہیں ہوتی، ایک سجدہ کم ہو جائے نماز نہیں ہوتی، سجدہ صاحب سے بھی اس کی کمی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ یہ فرض ہے. فرائض کی کوتاہی کے لیے نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں ہم بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اپنا کاروبار تو حساب و کتاب میں کرو، ایک ایک چیز کیلکولیٹ کرو، پیسے تک کیلکولیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے جب منگوایا تھا تو اتنے کا منگوایا تھا، اب ہم نے اتنا اس کا پروفٹ لگانا ہے اور آگے کرنا ہے. اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جی بغیر صاحب دے خرید ہے، صاحب کار نہ پتہ لگے. اور صاحب یہ کرنا ہے کہ جتنا آپ نے مال لگایا ہوا ہے کاروبار کے اندر، سوائے جو انفراسٹرکچر کے یا مشینری کے، جو پروڈکٹ کے طور پہ لگایا ہوا ہے، خواہ وہ مٹیریل بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے یا کپڑا رکھا ہوا ہے یا ادویات رکھی ہوئی ہیں، سب کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. ہاں فرنیچر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی جو استعمال کے لیے، ہوٹل ہے تو ان کے برتنوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کمائی پہ ہوگی. لیکن جو پروڈکٹ رکھی ہوئی ہے نا جتنی، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، کتنا مال آپ نے کھپایا ہوا ہے. اگر کوئی نان بھائی ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نے 10 لاکھ روپیہ اس میں لگایا ہوا ہے اس کاروبار کے اندر، کچھ آٹے کی بوریوں کی فارم میں پڑا ہے، کچھ میدے کی بوریوں کی فارم میں پڑا ہے، تو یہ سارا آپ کا مال تجارت ہے بیچنے کے لیے نا، چاہے اسے روٹی بنا کے بیچیں چاہے وہ بغیر روٹی بنائے بیچیں، تو سب کے اوپر زکوٰۃ ہے. کہتے نہیں کیلکولیٹ نہیں کی. اور یقین کریں اگر زکوٰۃ صرف کیلکولیٹ کر کے پاکستان میں دی جائے نا، پاکستان میں کوئی غریب آدمی نہیں بچتا. آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ چیریٹی میں لوگ خرچ کر رہے ہیں اور لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ جی چیریٹی میں اتنا لوگ لگا رہے ہیں، لیکن یقین کریں ان کی آپ زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں نا تو وہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے